حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ایک عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے، راستے میں ایک نوجوان رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے اور راستے میں روزانہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی تیکھی نظروں کے تیر اس عورت کو بے چین کرتے ہیں۔ ایک دن رک گئی اور پوچھا کیا مسئلہ ہے تجھے؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا چاہنے والا ہوں اور تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر تم بولو تو آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں۔ اس نے کہا مجھے تارے نہیں چاہیے، میری ایک ہی خواہش ہے، اگر تم وہ شرط پوری کر دو تو پھر جو تم کہو گے میں اس کے لیے حاضر ہوں گی۔ اس نے کہا جلدی بولیے، میں ہر آرزو پوری کرنے کے لیے فرہاد بن جاؤں گا، مجنوں بن جاؤں گا۔ اس نے کہا میری لمبی چوڑی شرائط نہیں، ایک ہی شرط ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھنا، 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں تیرا انتظار کروں گا۔ اس نے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہیں، عمر کی قرات کا سوز دل بدلتا رہا۔ 40 دن کے بعد آخری نماز جب ہوئی تو وہ نوجوان لڑکی راستے میں کھڑی تھی اور یہ نظریں جھکا کے گزرنے لگا، تو اس نے آواز دے کے کہا حسب وعدہ تیرے لیے حاضر ہوں۔ اس نے کہا خیر سے کھڑی رہو، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے، تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری۔ اقبال بولا تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، تیری تمنا ہی تبدیل ہو جائے۔ آرزوؤں تو ساری زندگی پوری نہیں ہوتی، کاش ہے کوئی زندگی کا رخ ہی پھیر دے، کوئی زندگی کی سمت ہی تبدیل کر دے۔ جس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات مرے جا رہے ہیں، کاش وہ مقصود ہی نہ رہے، وہ مطلوب ہی نہ رہے، وہ زندگی کا حاصل ہی نہ رہے، زندگی کو حقیقت کا نور مل جائے، ہمیں پتہ چل جائے ہم اس دنیا پہ آئے کس لیے تھے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو گناہ کرنے کے باوجود بھی نہیں ڈرتا، اور دوسرا طبقہ ہے گناہ کرنے کے بعد دل کانپ جاتے ہیں کہ یہ گناہ ہم سے کیوں سرزد ہو گیا، اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا ہے، پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے تو کسی نے روک کے کہا کہ آج تو خوشیوں بھرا دن ہے، روزوں کی تکمیل ہوئی، ہر بندہ عید منا رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے، میری نیکی قبول ہوئی ہے، میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا رد کر دیے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہیں ہماری نیکی رد نہ کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے تو کسی نے کہا حضرت کیوں روئے ہو؟ کہا اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے عمل قبول ہی نہ کرے اور مجھے جہنم میں ڈال دے۔ محض اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے حضرت حسن بصری رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سب کچھ جو ہے وہ رد کر دیا جائے۔ تو خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اس کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے عمل صالح کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل رد کر دیے جائیں۔ اور کچھ لوگ خاتمے کی وجہ سے ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی ہمارا عمل اچھا رہا ہو اور ہمارا آخر برباد ہو جائے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے عمل بہت اچھے ہوتے ہیں ساری زندگی، لیکن ان کا آخر ٹھیک نہیں ہوتا۔ بلعام بن باورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تو منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی، اتنا مستجاب الدعوات ولی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کے خلاف اس نے ہاتھ اٹھا دیے، عجب میں آ گیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اور میری ہر دعا مان لی جاتی ہے۔ تو پھر کسی کے کہنے پہ وقت کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور جو کہنا چاہ رہا تھا وہ اپنے حق میں نکل گیا، اور پھر زبان اس کی لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا، اور قرآن نے کہا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی ہے، لیکن انجام کتنا بد ہوا
मसलुहु कमसलिल कल्ब, इसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल। इसी लिए मियां साहब बोले, पढ़ने उत्ते मान करीना ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड़ देवे दुध कड़िया। कितने लोग किस कमाल पे पहुंचे होते हैं लेकिन अंजाम ठीक। कमाल उसका है जिसका अंजाम ठीक हो गया। रंगा रंग सुहेलियां परन कड़े, पर परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। हजरत अबू मुलैका रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, बुखारी किताबुल ईमान में ये रिवायत है, फरमाते हैं मैं 30 असहाबे रसूल से मिला हूं। हजरत अबू मुलैका ताबी हैं, 30 असहाबे रसूल से मिला हूं और मैंने सबको देखा है वो इस बात से डरते थे कि हमारा कहीं खात्मा खराब ना हो जाए, हमारा आखिर कहीं बर्बाद ना हो जाए। खात्मा बिल खैर का उन्हें बहुत ज्यादा मसला था। मैं और आप थोड़ा सा अमल कर लें तो हम भूल जाते हैं कि न जाने हमारे जैसा जमाने में कोई है ही नहीं।